رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کی جائز حاجات کو پورا کرے، اور آپ کو رمضان المبارک کی برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ دہر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں الف زائدہ کے قاعدے کے بارے میں سیکھیں گے، قاعدے کی تجوید کے بارے میں سیکھیں گے۔ چلیں پہلے ان آیتوں کو تلفظ سے پڑھتے ہیں، پھر قاعدے کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں 15 آیت کے اینڈ میں جو الف ہے اس کے اوپر گول دائرہ ہے، یہ الف زائدہ ہے۔ جو الف زائدہ ہوتی ہے اس کے اوپر گول دائرہ ہوتا ہے، وہ الف زائدہ ہوتی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو الف زائدہ کا تجوید کا جو قاعدہ ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کہ الف زائدہ وقف کی حالت میں پڑھی جاتی ہے اور وصل کی حالت میں نہیں پڑھی جاتی۔ وقف کی حالت میں کیسے پڑھی جائے گی؟ جیسے کہ یہ آیت ہم ایسے پڑھتے آ رہے ہیں اور یہاں سے دیکھیں، یا میں یہاں سے شروع کر دیتی ہوں، آپ دیکھیں وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، ریرا، دیکھیں یہ پڑھی گئی نا، ریرا۔ اب اگر وقف نہ ہوتا تو نہ پڑھی جاتی تو کیسے پڑھا جاتا؟ قواریرا، ری را، نرمی سے صرف زبر کو پڑھتے۔ تو جب ہم نے وقف کیا تو پڑھی گئی، تو کیسے پڑھی گئی؟ قواریرا۔ اور وصل کی حالت میں یہ الف زائدہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں، وہ ایسے پڑھیں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ۔ آپ دیکھیں یہاں پہ وقف میں نے نہیں کیا تو یہاں پہ الف زائدہ نہیں پڑھی گئی، کیسے پڑھی گئی؟ قواریر من فضة قدروها تقدیرا۔ یہ تھا وصل۔ وصل کیسے تھا؟ قواریر من فضة، قواریر اس میں الف زائدہ نہیں پڑھی گئی، یہ وصل تھا، یہاں وقف نہیں ہوا تو قواریر۔ اگر وقف ہوتا تو یہ پڑھا جاتا، الف زائدہ پڑھا جاتا قواریر، کیسے پڑھا جاتا؟ قواریر۔ امید ہے کہ آپ کو الف زائدہ کا قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں بھی آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ الف زائدہ ہے تو آپ اسی قاعدے کے ساتھ اس کو پڑھیں تاکہ آپ غلطیوں سے بچ سکیں اور قرآن پاک میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں اور
میری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں، یعنی فائدہ حاصل کر سکیں، ان غلطیوں سے بچ سکیں، اس تجوید کو وہ سمجھ سکیں اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے آپ کا شیئر کرنا اس ویڈیو کو۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے تاکہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔